بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ماہ شعبان المعظم کی 14ویں تاریخ اور رات 15ویں ہے۔ اس رات کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں، اور بعض لوگ اس رات میں کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں شرعاً جن کی کوئی اصل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افراط و تفریط سے بچیں۔ کم سے کم 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت منقول ہے، اور جب اگرچہ وہ سندن کمزور ہیں، لیکن جب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایت نقل کر رہے ہیں تو اس کا ضعف ختم ہو کر وہ حسن درجے کی روایت بن جاتی ہیں۔ وہ اس کی ایک اصل ہے۔ دوسری چیز، تواتر کے ساتھ خیر القرون سے لے کر آج تک صلحاء نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے تحت یہ خود ایک دلیل ہے کہ خیر القرون سے لے کر آج تک اس رات میں امت کے صلحاء نے عبادت کا اہتمام کیا ہے، جو خود بذات خود ایک دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان لمحات کو فائدہ اٹھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھ سے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو یہ رات کون سے ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں تمام دنیا کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام درمیانی شب میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر اٹھائیے۔ میں نے دیکھا کہ رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور آخر شب میں دوبارہ تشریف لائے اور پھر عرض کیا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، اور ایک فرشتہ صدا دے رہا ہے، اس رات میں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، دعا، ذکر اور اللہ جل شانہ کے سامنے آہوازاری کرنے والے تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں ان کو ڈھونڈنے لگی تو دیکھا وہ بقیع میں مسلمانوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار اور دعا کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی قبرستان جائے تو اس حدیث پر عمل ہو گیا اور اس کو وہ ثواب مل جائے گا، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو اس رات میں کرنے کے ہیں وہ انفرادی طور پر ہے، اور آج کے ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اس رات کو ذکر میں، تلاوت میں، استغفار میں اور دعاؤں میں اس رات کو گزاریں، اور اس رات کے جو ہیں برکات اور ثمرات کے ہم حقدار بن جائیں۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمومی مغفرت کے رات میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اس عمومی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شرک کرنے والا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور پوری امت کو شرک سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی مغفرت نہیں۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہے اس عمومی مغفرت کے رات میں وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا، بدنصیب شخص جو شراب خوری کرتا ہو، شراب کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا، بدنصیب انسان جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو۔ پانچواں، جو تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو۔ یہ ٹخنوں سے پاجامہ نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہم گناہ بے لذت کہیں گے۔ اس گناہ میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے نزدیک انتہائی مغضوب ہے۔ اس عمومی مغفرت کے رات میں یہ 5 لوگ اس مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ جو بھی ہم میں سے جو بھی اس گناہ میں ملوث ہو، اسے چاہیے، اس کے لیے بہترین وقت ہے توبہ سے، استغفار سے اپنے رب کو منا لیں، اور اس پورا ارادہ کریں کہ آئندہ جو ہے ایسے گناہوں سے میں اپنے آپ کی حفاظت کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس رات کے برکات اور ثمرات سے اس کا بھی جو ہے حصہ فرمائیں گے۔ لہذا گزارش ہے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، پوری انسانیت کے لیے اس رات میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس رات کی برکات اور ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے عام لوگوں سے گزارش ہے
کہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اس شب کو گھروں میں ہی انفرادی طور جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی یہ سارے اعمال جو ہیں انفرادی طور ہی کرنے کے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موجودہ ماحول میں انفرادی طور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے انفرادی طور اپنے گھروں میں اس رات کو عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔